5 ایسی چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر میں ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو مچھلی کھانے کے بعد آپ کو ہرگز نہیں کھانی چاہیے۔ جی ہاں، یہ 5 ایسی چیزیں ہونے والی ہیں جو اگر آپ مچھلی کھانے کے بعد کھا لیتے ہیں تو آپ کی صحت پہ بہت ہی زیادہ آپ کو ایشو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انجانے میں ان چیزوں کو استعمال کر لیا کرتے ہیں اور انجانے میں اس طرح ان چیزوں کو استعمال کر لیا کرتے ہیں اور آگے چلنے کے بعد اس کے اتنے زیادہ ان کو نقصانات اپنی باڈی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہے وہ 5 چیزیں، بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایسی 5 چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے جو مچھلی کھانے کے بعد آپ کو ہرگز نہیں کھانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کچھ نصیحتیں ہیں جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اختیار کر لینا چاہیے، جس سے ہمارا بھی لائف سٹائل بہتر بن سکے اور ہماری باڈی بھی ہیلتھی رہنا شروع ہو جائے۔ کیا ہیں وہ چند نصیحتیں، آئیے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اطباء اکرام جو منع فرماتے ہیں وہ یہ منع فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد فوراً انسان کو پانی نہیں پینا چاہیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہیں بھی ایک دم سے انہوں نے پیشاب کیا اور فوراً پانی پینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اکثر تو لوگ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کر بھی پانی پی رہے ہیں تو پانی آپ کو پیشاب کرنے کے فوراً بعد نہیں پینا چاہیے۔ کم سے کم کچھ وقفہ لے لیں، کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا ٹائم تو آپ لے ہی لیں۔ اگر آپ پیشاب کرنے کے فوراً بعد پانی پینے کی عادت بنا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے پیشاب کے اندر پیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پیشاب پیلا کیوں آ رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے معدے کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پیشاب جو ہے وہ پیلا ہونے لگتا ہے۔ تو اس پیشاب کے پیلے پن کی ہونے کی وجہ آپ کے پیشاب کرنے کے فوراً بعد پانی پینے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا، بتاتے ہیں کہ ٹوائلٹ کرنے کے فوراً بعد کچھ کھانا نہیں چاہیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، لیکن ایک صاحب دوڑتے ہوئے فوراً ٹوائلٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور پہلے سوچتے ہیں کہ پیٹ ہلکا کر لیں، اس کے بعد کھا لیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ کرنے کی وجہ سے انسان کو جو ہے پیٹ کے اندر بہت ہی زیادہ پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی پریشانی بتائی جاتی ہے کہ اس کو بواسیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بواسیر کتنی موذی بیماری ہے، آپ اس کو خود اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ اس سے ملوث ہیں اس بیماری کے اندر، اور اپنی زندگی کو انہوں نے جہنم بنا کر رکھا ہوا ہے اس بیماری کے چلتے۔ تو چاہے اب بواسیر خونی ہو جائے یا بادی ہو جائے یا مسے والی ہو جائے، کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے جو ہے آپ کو ٹوائلٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم آپ کو 1 گھنٹے کا ٹائم بیچ میں ضرور لے لینا چاہیے۔ اسی طرح نہانے کے فوراً بعد آنکھوں کے اندر سرما نہیں لگانا چاہیے۔ جی، اکثر ہم لوگ یہی کیا کرتے ہیں کہ نہاتے ہیں، نہانے کے بعد سر کے اندر دوبارہ سے تیل لگایا کرتے ہیں، کچھ لوگ عطر لگایا کرتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ جمعے کے دن آنکھوں کے اندر سرما بھی لگا لیا کرتے ہیں۔ اب جب ہم سرما لگا لیا کرتے ہیں تو اطباء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کو نہانے کے فوراً بعد سرما لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب انسان نہاتا ہے تو اس کی ساری باڈی کی گرمی جو ہے آنکھوں کے ذریعے باہر نکلنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ جی، آپ نے کبھی کبھی دیکھا بھی ہوگا کہ آپ زیادہ دیر پانی کے اندر رہ لیے، سوئمنگ پول کے اندر رہ لیے، یا آپ زیادہ دیر تک نہا لیے تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو جاتی ہیں۔ اب سرخ ہونے کی وجہ کیا ہوا کرتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کی باڈی کی ساری گرمی جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے پاس آ گئی ہے۔ اب وہاں آپ سرما لگا لیتے ہیں، آنکھوں کی روشنی کے اندر جو ہے کمی آنے کی علامت بتائی جاتی ہے۔ تو نہانے کے فوراً بعد جو ہے آپ کو سرما نہیں لگانا چاہیے، اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ گرم روٹی کبھی مت کھاؤ، کیونکہ اس کے کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر تو بھائی گرم روٹی کو ہی لوگ پسند کیا کرتے ہیں۔ کسی محفل کے اندر چلے جائیں تو بالکل جلتی ہوئی روٹی چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو، کہ بس تندور میں سے نکلی ہو اور ہم کھا لیں۔ اسی طرح صرف روٹی کا ہی ذکر نہیں ہے، کوئی بھی گرم چیز آپ کھائیں گے، جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاسٹ فوڈ کے ٹھیلے ہوتے ہیں، بہت بہت گرم وہاں پر آئٹم بن رہے ہوتے ہیں اور ترنت ان کو گرم گرم ہی کھانے میں مزہ آیا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اطباء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کو گرم کھانے سے بچنا چاہیے، اور اتنا ٹھنڈا تو کم از کم ہو جائے کہ آپ کا منہ نہ جلے، کیونکہ آپ گرم گرم اگر کھا لیتے ہیں، یہاں سے آپ نے اس کو نگل لیا اور اندر وہ گرم گرم چلا گیا تو آپ کے معدے کو سکیڑ دے گا، اور جب معدہ سکڑ جائے گا تو باڈی کے اندر بہت زیادہ پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اپنا کھانا جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس طرح ٹھنڈا کر لو کہ جس کو کھانے میں کوئی منہ کے اندر پریشانی نہ آئے۔ لیکن لوگوں کا حساب الٹا ہو جاتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کو سیدھا سیدھا گزارنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں بالکل اس سے الٹ زندگی کو اپنی گزارنے کی کوششیں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھائیں، لیکن ہم جو ہے بالکل گرم گرم کھاتے ہیں۔ تو گرم کھانے سے آپ کا معدہ سگڑنے کا ڈر ہے، تو آپ کو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح لوہے کے برتن میں پانی پینے سے بچیں، کیونکہ لوہے کے برتن کے اندر اگر آپ پانی پیا کرتے ہیں تو آپ کا ہاضمہ پیٹ کا خراب ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہم مزے مزے میں کسی بھی گلاس کے اندر، کسی بھی برتن کے اندر پانی تو پی لیتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں ہم صرف پانی پی رہے ہیں، لیکن آپ مانے نہ مانے لیکن سائنس اس چیز کو مانتا ہے کہ ہم جس برتن کے اندر کھاتے ہیں اس برتن کے ذرات ہماری باڈی کے اندر پہنچتے ہیں۔ آپ لوہے کے برتن میں کھائیں گے تو لوہے کے ذرات آپ کے اندر پہنچیں گے۔ جیسے آپ نے پرانے دور کے اندر دیکھا ہوگا، لوگ جو ہے تانبے کے، چاندی کے برتنوں میں کھایا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہوا کرتی تھی؟ تانبا جو ہے باڈی کے لیے ہیلدی مانا جاتا ہے، چاندی ہے وہ بھی باڈی کے لیے ہیلدی مانی جاتی ہے، لیکن اب جو ہے طرح طرح کے آئٹمز چل چکے ہیں، اسی طرح لوہے کے برتن بھی بن کر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کے اندر جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جب ہم پانی پیا کرتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے معاملات میں جب پانی رکھا ہوا ہو کافی دیر سے لوہے کے برتن میں، تو ایسے موقع پر پیٹ کا ہاضمہ خراب ہونے کی اس سے امکان آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ کو لوہے کے برتن میں رکھے ہوئے پانی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح گوشت کھانے کے فوراً بعد آپ کو ہرگز دودھ نہیں پینا چاہیے۔ اب کیوں نہیں پینا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، جب اطباء اکرام فرما رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ گوشت آپ نے کھایا، گوشت کا سالن کھایا، یا آپ نے ویسے ہی بھنا ہوا گوشت استعمال کیا، آپ کھا کر سیراب ہو گئے، اس کے بعد آپ نے سوچا کہ لائیں تھوڑا سارا دودھ پی لیں، طاقت بڑھ جائے گی۔ آپ طاقت بڑھانے کے لیے پی رہے ہیں دودھ کو، لیکن ہوتا کیا ہے، جب آپ گوشت کھانے کے بعد دودھ پینے کی عادت ڈال لیتے ہیں یا چند مرتبہ آپ پی لیتے ہیں، تو آپ کے دانتوں کے اندر کیڑا لگنے کے اس سے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ جی، کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ گوشت کھائیں گے تو اس کے ذرات جو ہیں آپ کے دانتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے، اور جب یہ دودھ پہنچے گا تو یہ مل کر ایک ایسا کیمیکل بنا دے گا آپ کے منہ کے اندر، جس کے اندر کیڑا پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ کو گوشت کھانے کے فوراً بعد جو ہے دودھ ہرگز نہیں پینا چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے ہی آپ باتھ روم سے نکل کر آئے ہوں نہانے کے بعد، تو آپ کو بیڈ پر جا کر سونا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سونا ہے؟ ابھی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آنکھوں کے اندر سے جو ہے وہ بخارات نکلا کرتے ہیں، یعنی باڈی کی گرمی نکلا کرتی ہے، اور آپ نہا کر کے آئے اور آنے کے بعد آپ نے بستر پر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد آپ فوراً سو جاتے ہیں، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نہانے کے بعد نیند بھی اچھی آیا کرتی ہے۔ لیکن آپ نے غور کی ہوگی، جب آپ نہا کر سوتے ہیں اور سو کر جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ گرم ہوا کرتی ہیں، آنکھیں بہت ہی زیادہ گرم ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوا کرتی ہے؟ آنکھوں کے ذریعے جسم کے تمام بخارات نکل کر آ رہے تھے اور آپ سو گئے، تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے نکلنا تھا انہیں باہر، وہ آپ کی باڈی کے اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں اور آپ کے دماغ کے اوپر اتنا برا اثر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا دماغ بہت ہی زیادہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور اتنا زیادہ کمزور ہونے لگتا ہے کہ پھر آپ کو اس کی دوائیں کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو آپ کو ہرگز نہانے کے بعد سونا نہیں ہے، اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جمائی لیتے وقت کبھی بھی انگڑائی ساتھ میں نہ لیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا منہ کھول کے لوگ جمائی لے رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ انگڑائی لے رہے ہیں، دونوں چیزیں آپ نے ایک جگہ مکس کر دی تو کہیں نہ کہیں ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ آپ کی زبان پر لقوہ لگنے کے اس سے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ جی، کیونکہ ایک چیز کے اندر ہی اتنے زیادہ باڈی کی انرجی جا رہی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ دوسری چیز کر دی جائے تو ایسے موقع پر جو یہ آپس میں دونوں چیزوں کا ٹکراؤ ہوگا، اس کی وجہ سے زبان کے اوپر لقوہ لگنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ تھیں چند نصیحتیں جو ضمن میں آ رہی تھی، جو ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ کافی زیادہ ہمیں مدد کر سکتی ہیں اور ہماری باڈی کو ہیلدی رکھنے میں کام آ سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ 5 چیزیں جو مچھلی کھانے کے فوراً بعد آپ کو نہیں کھانا چاہیے، وہ کیا ہیں؟ آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو مچھلی کھانے کے بعد کبھی بھی دودھ نہیں پینا ہے۔ اکثر آپ نے محفلوں کے اندر دیکھا ہوگا، لوگوں کے یہاں مچھلی فرائی چل رہی ہوتی ہے، مچھلی کا سالن چل رہا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ میں لوگ کہیں نہ کہیں کافی بھی ایڈ کر دیا کرتے ہیں۔ تو کافی دودھ سے بنی ہوئی ہے، تو آپ کو کافی بھی نہیں پینی ہے اور آپ کو کہیں دودھ بھی نہیں پینا ہے۔ مچھلی کھانے کے فوراً بعد کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ بعد تک آپ کو، جتنی دیر میں آپ کا پیٹ جو ہے اس مچھلی کو ہضم نہ کر دے، اتنی دیر تک کبھی بھی آپ کو دودھ ہرگز نہیں پینا ہے، اور آپ کو کافی بھی نہیں پینی ہے، چاہے آپ کسی محفل میں ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، اس چیز سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2 پر آتا ہے دہی۔
دہی اکثر لوگ استعمال کیا کرتے ہیں، خاص طور پر دعوتوں کے اندر ہوا کرتا ہے رائتے کی شکل میں۔ اور آپ کیا کیا کرتے ہیں، ادھر آپ نے مچھلی فرائی لے لی یا مچھلی کا سالن کھایا، ادھر آپ کو رائتا رکھا ہوا دکھا، آپ نے وہ بھی کھا لیا یا گلاس کے اندر بھر کر پینا شروع کر دیا۔ تو اس کو بھی آپ کو نہیں پینا چاہیے، اور دہی کو بھی آپ کو ہرگز مچھلی کھانے کے فوراً بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی آپ کی باڈی کے اوپر بہت ہی زیادہ نگیٹو اثر دکھیں گے آپ کو، اور اس سے آپ کے ہیلتھ کو بہت ہی زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ تو مچھلی کھانے کے فوراً بعد آپ کو دودھ نہیں پینا ہے، اور دہی بھی ہرگز آپ کو نہیں کھانا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئس کریم، جی آئس کریم اب وہ کوئی سی بھی فلیور کی ہو، ٹھیک ہے، آئس کریم جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ کو کوئی بھی استعمال نہیں کرنی، کسی بھی طرح کی آئس کریم ہو، کسی بھی کمپنی کی آئس کریم ہو، کسی بھی فلیور کی آئس کریم ہو، آپ کو مچھلی کھانے کے فوراً بعد جو ہے وہ آئس کریم ہرگز استعمال نہیں کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرنی ہے؟ بس وہی وجہ ہے کہ اس کے اندر بھی دودھ ہوا کرتا ہے۔ جس چیز کے اندر دودھ نہیں ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک نارمل آئس کریم جسے گولا کہا جاتا ہے، گولا اس کی شکل میں ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ آئس کریم جو باقاعدہ کپ کے اندر ہوتی ہے یا جسے چوکو بار کہا جاتا ہے، اس طرح کی جو آئس کریم ہوا کرتی ہیں وہ آپ کو ہرگز استعمال نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس کے استعمال کرنے سے بھی آپ کی باڈی کے اوپر بہت ہی زیادہ نگیٹو اثرات آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے چائے، جو اکثر ہندوستان کے اندر لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے کو طلب کیا کرتے ہیں کہ لاؤ بھائی چائے لے آؤ۔ اب گھروں کے اندر ایک ہیلا بھی نکل آتا ہے کہ بھائی دودھ تھوڑی ہے، جن لوگوں کو معلوم ہے کہ دودھ نہیں پینا چاہیے، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، تو کہتے ہیں دودھ تھوڑی ہے، یہ تو چائے ہے، استعمال کرنے کا۔ لیکن آپ اس بات کو یقینی طور پر مانیں کہ آپ کو چائے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، مچھلی کھانے کے فوراً بعد آپ کو چائے بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ لاسٹ میں پانچویں چیز یہ آتی ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی برفی، رس ملائی اور یہ مٹھائیاں جو ہوا کرتی ہیں جن کے اندر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان کے اندر دودھ استعمال ہوا ہے، تو ایسی کوئی بھی مٹھائی آپ کو استعمال نہیں کرنی ہے۔ تو یہ تھی وہ پانچ چیزیں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو ان پانچ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مچھلی کھانے کے فوراً بعد ان پانچ چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز بھی استعمال نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی باڈی پر اس کے بہت ہی زیادہ برے برے اثرات دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو الرجی ہو جاتی ہے، کسی کے جو اوپر ہے وہ سفید سفید داغ پڑنا شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو خوب پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو اور انفارمیٹیو لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسرے کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔